بیوی کو اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں، تو رابطہ بہت مضبوط ہے۔ آپ بیوی سے سفارش کریں کہ آپ مجھے میرے امام سے جوڑ دیں، کیوں نہیں جوڑیں گی؟ کیونکہ وہ انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی آئے اور میرے جلتے ہوئے دروازے کا بدلہ لے۔ کون لے گا؟ یہی تو لے گا، یہ فرزند لے گا نا۔ دعا ندبہ میں پڑھتے ہیں اینہ بدم مقتول کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ وہی تو ہے۔ اب اگر اس کو نہیں آنے دے رہے، خدا کی مرضی ہے، اذن الہی ہے، لیکن اس اذن الہی کے ساتھ ساتھ میری تیاری بھی تو ہونی چاہیے کہ میں تیار رہوں۔ اب ظاہر ہے اس تیاری کے لیے سب سے پہلے انسان کسی اور کو تو نہیں کچھ کہہ سکتا کہ بھئی آپ ٹھیک ہو جاؤ، آپ ٹھیک ہو جاؤ۔ سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا۔ میری عبادت، میرا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ، میری بصیرت، میرا کام کرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری فیملی، میری پڑھائی، میرا ایجوکیشن، میرے رابطے، میرا ارتباط، یہ سب کیا ہے؟ یہ سالم ہوگا تو میں امام تک پہنچوں گا۔ امام تک پہنچنے کے لیے توبہ بہترین ہے، انسان توبہ کرے۔ توبہ کے معنی پلٹنے کے، یعنی آپ جا رہے تھے، غلطی سے کہیں نکل گئے، آپ کو راستہ ملا، واپس آ گئے۔ توبہ یہی ہے۔ ایک جوان، کیا استاد فاطمی نیا بیان کرتے ہیں کہ تہران کے کسی قریب گاؤں میں رہتا تھا، والد عالم تھے، انتقال ہو گیا۔ اس نے باپ کا لباس پہن لیا اور بیٹھ گیا ممبر پہ، اور اس کو آتا نہیں تھا اتنا، لیکن لوگوں کو بتاتا رہا، جواب دیتا رہا، بہت جواب اس نے اپنی طرف سے دیے لوگوں کو۔ ایک دن آئینے میں دیکھ رہا تھا، اسے سفید بال نظر آیا، تو اسے احساس ہوا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، غلط جواب دیے، اس کو آتے نہیں۔ تو اس نے توبہ کی، خدا کی بارگاہ میں، پروردگار میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اب توبہ خدا سے تو کر لی، لیکن جن کے ساتھ غلط کیا تھا ان سے بھی تو معذرت کرنی تھی۔ آ گیا، لوگوں کو بتا دیا کہ ایسا ایسا ہے، میں نے اکثر جواب آپ کو، لوگ بھی لوگ تھے گھر، غصے میں آ گئے کہ ہمارے ساتھ اس بیچارے کو مارا وارا، کپڑے وپڑے پھاڑ دیے، کون سے نکال دیا۔ وہ شہر آیا، شہر پہنچا تو اس کی کسی ایک نورانی شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ اب پریشان ہے، تو کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا ہو گیا۔ تو کہا تم پھر علم سیکھ ہی کیوں نہیں لیتے؟ علم سیکھ لو، اگر مشکل ہی ہے تو علم سیکھ لو۔ کہا میں کہاں سیکھوں؟ کہا فلانے استاد ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ ان کی خدمت میں گیا، کہا کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں، تربیت کرے۔ کہا میرے پاس وقت نہیں، وقت نہیں ہے۔ چلا گیا، واپس جانے لگا، پھر وہ ملاقات ہوئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ استاد کہہ رہا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کہا اس سے کہو کہ 2 نمازوں سے پہلے درس اور نماز کے درمیان میں تھوڑا سا وقت ہے، اسی وقت میں مجھے پڑھا دیں۔ چلا گیا، اس نے کہا کہ آپ کے پاس یہ وقت ہے؟ تو اس نے ہاں یہ وقت ہے، پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے، ایک دن استاد کی خدمت میں گیا تو کتاب نہیں مل رہی تھی جس سے درس پڑھنا تھا، تو کہا کہ آج درس نہیں ہوگا۔ چلا گیا، پھر وہی شخص مل گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا آج کتاب نہیں ملی۔ کہا استاد کے پاس جاؤ، فلانے قفصے میں فلانی جگہ پہ تمہارا کوئی رشتہ دار آیا تھا، کتاب وہاں رکھ کے چلا گیا۔ اب وہاں گیا، استاد نے دیکھا کتاب، استاد تھا ظاہر ہے۔ استاد نے کہا کہ یہ کون ہے جو میرے اوقات سے بھی واقف ہے، میری کتابوں کی جگہوں سے بھی واقف ہے، بامعرفت تھا، پہچان تو گیا۔ کہا کہ یہ جو تمہیں بتاتا ہے میرے لیے، ان سے کہنا کہ کبھی ہمیں بھی زیارت کروا دیں۔ پہچان گیا استاد کی، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا بغیر امام کے، امام کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن امام جب تک نہ چاہیں پہچان نہیں سکتا کوئی، اس لیے وہ جوان نہیں پہچان پایا تھا، کیونکہ امام جب تک چاہیں نہیں کوئی ان کو نہیں پہچان سکتا۔ خلاصہ اس نے جا کر استاد کا پیغام ان کو بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں استاد کہ کبھی ہمیں بھی زیارت کا شرف دیں۔
تو امام کے کیا جملے ہیں، اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں کہ اس سے کہو کہ جب بھی ہوگا ملنا ہم مل لیں گے، لیکن ہم تم سے راضی ہیں، راضی ہیں۔ راضی ہونا امام کا بہت ضروری ہے۔ بے شک ٹھیک ہے، مطلب اس میں نہیں دیکھ سکتا امام کو، میری غلطی ہے، کوتاہی ہے، کچھ بھی ہے، امام تو مجھے دیکھ رہا ہے۔